جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمان بغیر جنگ کے نہیں مانیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ کرنا ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو انہوں نے سہیل بن عمرو کو اپنے جانب سے قاصد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل زبان کا بڑا چالاک اور تیز آدمی، قریش کے مفادات کی حفاظت کرنے والا آدمی تھا۔ جیسے ہی سہیل حدیبیہ کے میدان میں داخل ہوا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے قریش صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سہیل بن عمرو بیٹھتے ہی بڑے مغرور انداز میں بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لڑائی نہیں چاہتے، لیکن مکے میں کسی صورت میں بھی آپ کا داخلہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعتاً لڑائی نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، تو آپ کو ہمارے کچھ مطالبات ماننے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا شرائط ہیں؟ شرائط جو مسلمانوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ سہیل بن عمرو نے قریش کے جانب سے جو شرائط پیش کی تھی، وہ بظاہر مسلمانوں کے لیے بڑی سخت شرائط تھی۔ قریش کے جانب سے 4 شرائط رکھی گئی تھی۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اگلے سال بھی جب عمرہ کے لیے آئیں گے تو صرف 3 دن مکے میں قیام کریں گے۔ نمبر 2، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی تاکہ دونوں فریق اطمینان سے رہ سکیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، یعنی مکے سے کوئی شخص ایمان قبول کر کے مدینہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مدینے سے نعوذ باللہ مرتد ہو کر یا کسی وجہ سے مکہ آ جاتا ہے تو مکے والے اسے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 4، تمام قبائل آزاد ہوں گے کہ وہ دونوں میں سے جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، یعنی یا تو قریش کے ساتھ ہو جائیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ شرائط سن کر صحابہ دہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، بے چینی کے عالم میں سرکار کے پاس تشریف لائے اور با ادب حضور سے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، پھر اللہ کے نبی، ہم یہ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم ان شرائط پر کیوں آمادہ ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے بظاہر ذلت آمیز نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ حضرت عمر بے چین تھے، ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، عمر، اللہ کے نبی نے جو کہا وہی حق ہے، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مکے کے سفیر سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن قریش نے مجھے بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے، مجھ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کے باپ سہیل بن عمرو سے کہا کہ ابو جندل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سہیل کہنے لگا، اگر تم نے ابو جندل کو اپنے ساتھ لیا تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے، یہ صلح ٹوٹ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل، تم صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کا بہترین بدلہ دے گا، اللہ تمہارے لیے بہتری کا راستہ نکالے گا۔ ابو جندل روتے ہوئے، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے قریش کے نوجوانوں کے ساتھ چلے گئے۔ مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ مسلمان سوچ رہے تھے، یہ کیسی صلح ہے؟ کیا یہ ہم پر زیادتی تو نہیں؟ جب صلح کا ایگریمنٹ پورا ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے احرام کھول دو۔
لیکن صحابہ نے آپ کے حکم پر کوئی حرکت نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ میرے ساتھی میری بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، وہ آپ کی بات کو ماننے سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ غموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ سختی کی کیفیت میں ہیں، وہ شوق میں ہیں۔ آپ خود اپنی قربانی کر لیں، آپ اپنا جانور ذبح کر کے احرام کھول دیں، صحابہ بھی آپ کی تقلید ضرور کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا، اپنا احرام کھول دیا، تو صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے اپنے جانور ذبح کر دیے، اپنے احرام کھول دیے۔ مسلمان مکے سے واپسی کے لیے مدینہ منورہ کے راستے پر نکل پڑے۔ ابھی سفر کے درمیان تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ اس سورت کے نازل ہوتے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان قریش کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تبلیغ کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے وفود بادشاہوں کے پاس، حکومتوں کے پاس، سلطنتوں کے پاس گئے۔ ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 20 سال میں نہیں ہوئے تھے، اور اس صلح کی وجہ سے اللہ نے سب سے بڑی فتح مکہ کا راستہ کھول دیا۔ اللہ نے فتح مکہ کا راستہ کیسے ہموار کیا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔